محبت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله سميع عليم۔ معزز حاضرین، وقت کا پہیہ بڑا تیزی سے گزرتا ہے۔ ابھی ہم اور آپ رمضان کا استقبال کر رہے تھے، اور آج ہم اور آپ رمضان کے تقریباً آدھے مرحلے کو پار کر چکے ہیں، اور اب یہ مبارک مہینہ اپنے دوسرے آدھے حصے میں داخل ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے میں مسلمان روزہ کے علاوہ، تراویح کے علاوہ ایک اور بہت اہم عبادت بہت اہتمام سے اس مہینے میں کرتے ہیں، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ عام طور سے لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ اسی مبارک مہینے میں نکالتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پر زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے، زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، اور زکوٰۃ کے چند ضروری مسائل میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کا بڑھنا اور کسی چیز کا پاک ہونا۔ دو مطلب ہوتا ہے، بڑھنا اور پاک ہونا۔ اور مال کی زکوٰۃ کو اسی لیے زکوٰۃ کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے مال بڑھتا بھی ہے، اور مال کے اندر تھوڑا اگر میل کچیل ہوتا ہے، یعنی انسان کو حکم دیا گیا وہ حلال طریقے سے کھائے اور کمائے، لیکن انسان کی پوری کوشش کے باوجود اگر کہیں سے اس کے اندر کچھ ایسے عناصر آ گئے ہوں جو صحیح نہیں تھے، تو وہ جو میل کچیل ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے پاک ہو جائے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ آدمی جان بوجھ کر کے حرام کمائے اور زکوٰۃ کے ذریعے پاک ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو مال کا جو میل کچیل ہے وہ پاک ہوتا ہے، اور مال بڑھتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے صاحب استطاعت کے اوپر، جس کے پاس اتنا مال ہے جس کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 جو بنیادی ستون ہیں جن کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، ان 5 چیزوں میں سے اسلام میں تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ پہلے نمبر پر کلمہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار، دوسرے نمبر پر نماز ہے، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ اسی لیے علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار کرے، زکوٰۃ کو فرض نہ مانے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کو فرض نہ مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی زکوٰۃ دینے میں آناکانی کرے تو بہت بڑا گنہگار ہے اور فاسق ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز اسے زکوٰۃ کو قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ حامیم السجدہ کے اندر، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ مشرکوں کے لیے بربادی ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ گویا زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مشرک اور کافروں کے ساتھ گردانا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ دینے سے ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سبا کے اندر، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ تم جو بھی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ اس کا بہترین بدلہ تمہیں دیتا ہے، اور اللہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا قرآن کریم کے تیسرے پارے میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے انبتت 7 سنابل، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، گویا ایک دانے سے 700 دانے نکلتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں اگر کوئی آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو کم سے کم اس کو 700 گنا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب دیا جاتا ہے، اور 700 گنا تک دنیا میں بھی اس کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ ہاں، زکوٰۃ نہ دینے سے دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں بھی بربادی۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، جو لوگ اللہ کے مال میں کنجوسی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں نکالتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ زکوٰۃ نہ دے کر کے اچھا کر رہے ہیں، بل هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، وہ برا کر رہے ہیں۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کا مال ان کے گردن میں قیامت کے دن طوق بنا کر کے ڈالا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں کہتے ہیں کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کا مال ایک گنجے سانپ، گنجا سانپ جو ہوتا ہے وہ زیادہ زہریلا ہوتا ہے، گنجے سانپ کی شکل میں، جس کی آنکھوں کے پاس 2 کالے دھبے ہوتے ہیں، اس کی شکل میں اس کے گردن میں آ کے لپٹ جائے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا مال، تو میری زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ اپنے گھروں میں سونا اور چاندی بھرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قیامت کے دن ان کے سونے اور چاندی کے زیورات کو اور سونے چاندی کے سامانوں کو جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا، اور پہلے ان کے ماتھے کو داغا جائے گا۔ کسی ضرورت مند کو دیکھ کر سب سے پہلے ایک بخیل آدمی کے ماتھا سکڑتا ہے، پہلے پیشانی پر بل پڑتا ہے، تو اللہ پہلے ماتھے کو داغے گا، وجنوبہم، اور پہلو کو داغے گا۔ انسان کسی ضرورت مند کو دیکھ کر کے پہلو دکھاتا ہے، گھوم جاتا ہے، تو پہلو کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور پیٹھ کو داغا جائے گا کیونکہ پیٹھ دکھا کے بھاگ جاتا ہے۔ تو پیشانی کو، پہلو کو، اور اسی طریقے سے پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی ہے وہ خزانہ، یہی ہے وہ مال جو تم جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو آج اس کا مزہ تم چکھو۔ اب آئیے زکوٰۃ کے چند ضروری مسائل سمجھتے ہیں۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کے رسول حدیث میں فرماتے ہیں کہ سونے کا جو نصاب ہے وہ 20 مسقال ہے، موجودہ دور کے مطابق، موجودہ دور کے پیمانے کے مطابق 20 مسقال جو ہے یہ لگ بھگ 85 گرام کے برابر ہے۔ اگر 85 گرام سونا یا اس سے زائد سونا اگر کسی کے پاس ہے تو اس سونے پر اگر سال پورا ہو جاتا ہے، 1 سال تک وہ سونا اس کے پاس رہتا ہے، تو اس کے اوپر 2.5% اس سونے کی جو قیمت ہوگی اس کا 2.5% نکال کے، 40واں حصہ نکال کے اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ چاندی کا جو نصاب ہے وہ 200 درہم ہے۔ 200 درہم چاندی کی موجودہ دور میں جو ہے اس کا جو وزن ہے وہ تقریباً 595 گرام ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 595 گرام یا اس سے زیادہ چاندی کے زیور ہیں یا چاندی ہے تو اس چاندی کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے اگر سال پورا ہو جاتا ہے، اور اس کا 2.5% اس کو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کیش رقم ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، تو وہ پیسہ بھی اگر 595 گرام چاندی کی جو موجودہ وقت میں قیمت ہے اس قیمت کے برابر اس کے پاس پیسہ ہے اور اس پیسے پر سال پورا گزر چکا ہے تو اس پیسے کی زکوٰۃ بھی اس کو نکالنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جو مال تجارت، جو بزنس کرتا ہے، ساڑی کا کاروبار کر رہا ہے، کسی چیز کا بھی کاروبار کر رہا ہے، تو مال تجارت کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ آدمی کے گھر میں اگر مشین ہے، فیکٹری ہے، تو مشین پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن مشین سے جتنا مال تیار ہو رہا ہے اور جتنا اس کے پاس کچا مال ہے اس سارے مال کو تجارت کا مال مانا جائے گا، اور جب آدمی زکوٰۃ نکالے گا تو سارے مال کو جوڑے گا۔ اس کے پاس جتنا مال ہے، جتنا اس کے گھر میں میٹیریل ہے، اور جتنا اس کو پارٹی سے پیسہ لینا ہے، ان سب کو جوڑے گا وہ، اور جو پیسہ اس کو مارکیٹ میں کہیں دینا ہے اس کو گھٹائے گا، اور اس کے بعد جو رقم آئے گی اس رقم کا 2.5% وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آدمی کے پاس گھر ہے، 2-4 گھر ہو،
گھروں میں رہتا ہے وہ، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ آدمی کے پاس لاکھوں کی بائک ہے، کار ہے، استعمال کی چیز ہے، زکوٰۃ نہیں۔ لیکن عورت جو زیور استعمال کرتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ عورت اگر زیور الماری میں رکھے ہو تب بھی زکوٰۃ ہے، اور پہنتی ہے تب بھی زکوٰۃ ہے اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے زمین اور جائیداد پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن زمین اور جائیداد کا اگر کوئی بزنس کرتا ہے، اس کا وہی کاروبار ہے، اس کے پاس بہت ساری زمین ہے جو اس نے بیچنے کے لیے لے کے رکھی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ 8 لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کون کون لوگ ہیں؟ انما الصدقات للفقراء، فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فقیر جو غریب ہے، ضرورت مند ہے۔ والمساکین، اور مسکین کو دے سکتے ہیں، مسکین بھی کہتے ہیں غریب کو۔ اب فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ مسکین اس غریب کو کہتے ہیں جو مانگتا نہیں ہے، ضرورت مند ہے، خوددار ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے۔ والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے تیسرے نمبر کے حقدار کون ہیں؟ جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصولنے کے لیے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، ان کو تنخواہیں زکوٰۃ کی رقم سے دی جا سکتی ہیں، یا موجودہ وقت میں جیسے جو لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے، زکوٰۃ وصولنے کے لیے لوگوں کے یہاں جاتے ہیں، تو ان کو اگر کچھ اجرت یا ان کو کچھ محنتانہ اگر زکوٰۃ کی رقم سے دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 4، والمؤلفۃ قلوبہم، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کو اسلام پر جمانے کے لیے ان کو کچھ پیسہ دے کر کے، وہ غریب بھی ہیں، ان کی مدد کر دی جائے تو یہ جائز ہے، وہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے دے سکتے ہیں۔ یا کوئی غیر مسلم ہے جو اپنے علاقے میں دبنگ ہے اور اس کو کچھ پیسہ کھلا دیا جائے تاکہ وہ اپنے علاقے کے مسلمانوں کو تکلیف ہونے سے بچا کے رکھے، تو ایسے غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اور نمبر 5، وفی الرقاب، لوگ جو غلام ہوتے تھے پہلے کے زمانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ کی رقم۔ آج تو غلام نہیں ہے، تو آج اگر کوئی بے قصور جیل میں ہے، کوئی مسلمان بے قصور جیل میں ہے، تو اس بے قصور کو چھڑانے کے لیے اور اس کے قانونی کارروائی کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اور نمبر 6، والغارمین، قرض دار، کوئی بیچارہ بہت قرض دار ہو گیا، قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہے، اس کے قرضے کی ادائیگی بھی زکوٰۃ کی رقم سے دے سکتے ہیں۔ اور نمبر 7، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد ہو رہا ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اور موجودہ وقت میں دعوت و تبلیغ جو ہو رہی ہے، دین کو پھیلانے کا جو کام ہو رہا ہے، اس کا بھی مقصد دین کو بلند کرنا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، تو دعوت و تبلیغ کی راہ میں بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اور نمبر 8، وابن السبیل، جو مسافر ہے، اپنے گھر میں چاہے پیسے والا ہو لیکن مسافر ہے اور سفر میں اس کے پاس پیسہ نہیں، ضرورت مند ہے، اس کی مدد ہم زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زکوٰۃ یہ فرض ہے۔ تو یہ ٹوٹل 8 مصارف ہیں۔ مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، یاد رکھیے آپ، مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان 8 مصارف میں مسجد شامل نہیں ہے۔ سڑک تعمیر ہو رہی ہے، کنواں تعمیر ہو رہا ہے، مسلمانوں کی ضرورت کی کوئی چیز بن رہی ہے، اس میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ انہی 8 لوگوں کو دی جائے گی۔ موجودہ وقت میں ہم جانتے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک بڑی آبادی لقمے کی محتاج ہے، لقمے کی محتاج ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کے گھروں میں اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کی ضروریات پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ضرورت کی چیزیں تو سب کو چاہیے نا، سحری کرنے کے لیے، افطار کرنے کے لیے ضرورت کی چیزیں تو سب کو چاہیے، اور کاروبار اور روزی روٹی کے سارے وسائل بند ہیں۔ ایسے موقع پر ان ضرورت مندوں کی مدد ہم زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اور ایک اور پیغام میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ اس بار ہم سب یہ طے کر لیں کہ ہم انشاءاللہ عید انتہائی سادگی کے ساتھ منائیں۔ ویسے بھی پوری اس بات کی امید ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ کے اندر نہیں ہوگی۔ اگر لاک ڈاؤن کھل بھی گیا تو اس بات کی کوئی امید نہیں ہے کہ حکومت اجازت دے گی کہ لوگ عید کی نماز کے لیے اکٹھا ہوں۔ جیسے مسجدوں میں 4-5 لوگوں کو اجازت ہے، شاید ویسی اجازت عیدگاہ کے اندر ملے، تو ہمیں عید کی نماز ویسے بھی گھر پڑھنی پڑے گی، تو ہم فضول کے شوق کے چکر میں نہ پڑیں۔ نیا کپڑا، نیا جوتا، نئی چیزیں لینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے بھائی بھوکے مرے، ہمارے بھائی لقمے کے محتاج ہو، اور ہم نئے کپڑے اور نئے جوتوں کے چکر میں پڑیں، یہ بالکل میرے بھائیوں زیب نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر حکومت کی طرف سے ڈیل بھی دے دی گی، مارکیٹ کھل بھی جائے، کپڑے کی دکانیں کھل بھی جائیں، اور ہم وہاں جا کے بھیڑ لگا لیں اور اللہ نہ کرے یہ بیماری پھر پھیل جائے، تو آپ نے میڈیا کا انداز دیکھا، تبلیغی جماعت کو بنیاد بنا کر کے
اور تبلیغی جماعت کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر کے کیسے پورے ہندوستان میں نفرت کا زہر بو دیا گیا. میڈیا تیار بیٹھا ہوا ہے, میڈیا تیار بیٹھا ہوا ہے, فرقہ پرست لوگ تیار بیٹھے ہیں, ہماری ایک غلطی سے تل کا تاڑ بنانے کے لیے وہ تیار بیٹھے. ہم اس بات کی کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہم بھیڑ لگائیں گے اور یہ بیماری نہیں پھیلے گی اور لوگ سوشل ڈسٹینسنگ بنا کے رکھیں گے؟ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں. لہٰذا خود بھی اور اپنے گھر کی عورتوں کو سختی سے تاکید کیجیے کہ کوئی ضرورت نہیں مارکیٹ میں جانے کی, اپنی ضرورت کی چیزیں گھر میں لائیے جو کھانے پینے کی ہیں. پرانے کپڑوں میں عید منا لو میرے بھائیوں, پرانے جوتے چپل میں عید منا لو, اور اس بار جو رقم بچے اس رقم سے اپنے ضرورت مند بھائیوں کی مدد کرو جو زیادہ حقدار ہیں. ہمیں اپنی اور اپنے بھائیوں کی صحت بچانا اور اپنی اور اپنے بھائیوں کی مدد کرنا یہ زیادہ اہم ہے اس بات سے کہ ہم نئے کپڑوں میں عید منائیں. زکوٰۃ کے تعلق سے ایک بات اور بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ ہم کسی ایسے رشتہ دار کو نہیں دے سکتے جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. جیسے اولاد ہے, اولاد کو باپ زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ باپ کے اوپر اولاد کی ذمہ داری ہے. اولاد اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی کیونکہ ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کے اوپر ہے. لیکن ہاں, اگر بیوی کے پاس زیورات ہیں اور وہ زیورات اتنے ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور شوہر حالات کے تحت اتنا ضرورت مند ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے تو بیوی اپنے ہی زیور کی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے. تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہوگا آپ کو کہ بھئی بیوی اگر زکوٰۃ دے گی شوہر کو تو وہ تو خرچ ہوگی بیوی کے اوپر, تو کوئی مسئلے کی بات نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب, یہ بخاری کی روایت ہے, مسلم کی روایت ہے, وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی آپ نے کہا ہے کہ صدقہ کرو زکوٰۃ دو, تو میں نے میرے گھر میں کچھ سونا تھا, میں نے سوچا کہ زکوٰۃ نکالوں, تو میرے شوہر عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ وہ اور ان کے بچے, یعنی میرے شوہر اور میرے بچے یہ زیادہ حقدار ہیں اس کے, تو اے اللہ کے نبی کیا میں اپنے شوہر کو دے دوں وہ زکوٰۃ وہ صدقہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود صحیح کہہ رہے ہیں, تمہارے اس مال کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے شوہر اور ان کے بچے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ بیوی کے پاس اگر اتنا زیور وغیرہ ہے, یعنی اسلام میں ایسی چیز ہو سکتی ہے جو بیوی جس کی مالک ہے, بھئی بیوی کے پاس کچھ گہنا ہے, مالکن اس کی بیوی ہے, تو اس زیور کی زکوٰۃ بیوی اگر چاہے تو اپنے شوہر کو, اگر شوہر ضرورت مند ہے تو دے سکتی ہے, یہ بات یاد رکھیں. اسی طریقے سے اگر داماد غریب ہے, داماد اگر ضرورت مند ہے تو سسر اپنے بیٹی کو تو نہیں دے گا لیکن اپنے داماد کو, اب داماد اپنی بیوی پر بھی خرچ کرے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن وہ سسر اپنے داماد کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے اگر وہ حقدار ہو. تو یہ مسائل تھے, چند ضروری مسائل زکوٰۃ کے تعلق سے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں اپنے مالوں کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے تمام عبادتوں کو, ہماری نماز, روزہ, تراویح اور زکوٰۃ, تمام قسم کی عبادتوں کو قبول فرما لے. ہمیں ریاکاری سے بچائے, ہمیں للہیت اور اخلاص کی توفیق دے. رب العالمین اس وبا سے جلد ہم سب کو راحت دے. رب العالمین تمام بیماروں کو شفا دے. رب العالمین تمام مجبوروں کی مدد فرمائے. جو بھی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے مجبور ہیں, ان کے گھر میں محتاجگی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے فضل و کرم سے ان کو بے نیاز کر دے, ان کو وسعت دے دے. رب العالمین سب کے گھروں میں کھانے پینے کی ضروری چیزوں کو مہیا فرما دے. رب العالمین معاشرے کے جو دولت مند لوگ ہیں, جو مالدار لوگ ہیں, اللہ ان کو غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے روزی روٹی کے وسائل کو پھر سے بحال کر دے, ہمارے گھروں کے کام دھندوں کو پھر سے شروع کر دے. رب العالمین ہمارے اوپر جو یہ وبا اور مجبوری اور بیماری ہے, اے اللہ تو اس کو جلد سے جلد اٹھا لے, اور جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم ارفع عنا ھذا البلاء عن جمیع المسلمین. اللہم ارفع عنا ھذا البلاء وعن جمیع المسلمین. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.